بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جس تحریک کے پیچھے ایک جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو اور لوگوں کو انوالو کرنے کا ایک مشن ہو اور اس کا مین مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہو اور آپ کو آپ کا بھولا ہوا ماضی یاد دلا کے ماضی کو ساتھ رکھتے ہوئے، حال کو ساتھ رکھتے ہوئے مستقبل کی پلاننگ شامل ہو، وہ تحریکیں کبھی رک نہیں سکتی، وہ رکا نہیں کرتی. سردار لیاقت صاحب آزاد کشمیر میں آج سے 6 سال پہلے خود کفیل تحریک کا ایک بیڑا لے کر نکلے تھے اور آج میں ان کے پاس جو آیا ہوں وہ مقصود حسین صاحب نے ایک تحریر لکھی ہے ان کے لیے، جس میں ان کو سر سید آف آزاد کشمیر کا خطاب دیا ہے اور اس میں انہوں نے جو کنکلوڈ کیا ہے اس کو وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک دور تھا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ تعلیم میں بہت پیچھے تھی اور وہ انگریز اور ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو سر سید نے ان کو یہ کہا کہ آپ علم حاصل کرو، یہی آپ کی بیس مانے کی ترقی کی. اور آج ہم ماضی اپنا بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ کے کنسپٹ کو بھول کر ماڈرن بچہ بن کے پھر رہے ہیں اور تنخواہیں باہر سے آ رہی ہیں اور ہم پاکستان سے جانے والا جو ٹماٹر ہے اگر ایک دن بند ہو جائے تو ہم لوگ دہی استعمال کر کے اپنا کھانا پکائیں گے. اس سٹیج پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. مقصود حسین صاحب نے اس معاملے کو بانپا اور سردار لیاقت صاحب کو آزاد کشمیر کے سر سید اس بنیاد پر قرار دیا کہ آپ بھولا ہوا سبق سکھا رہے ہیں اور یہ وہ سبق ہے کہ موجودہ دور میں یا پوری دنیا میں خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے. امریکہ کے اندر 1 صدی کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ سے نقصان یہ ہوگا کہ امریکہ خود اپنا ڈالر کو ہولڈ کرے گا اور پوری دنیا میں بہت بڑی مہنگائی پیدا ہو جائے گی جو جس کا آج کل بھی ہے. ایسے میں ہمیں اپنے کھیتوں کو اپنے ڈوگوں کو نئے سرے سے آباد کرنا ہوگا. السلام علیکم. جناب سردار لیاقت صاحب، آپ کی تحریک جو ہے وہ اپنے پاؤں آپ چل کر جگہ جگہ پہنچ چکی ہے. اس کے پیچھے آپ کا مشن ہے یا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ لگایا گیا ہے تب جا کے آئی ہے، یا ایک مشن جو خود بخود لوگوں نے ریئلائز کیا ہے؟ تو مقصود حسین صاحب جیسے لوگوں نے اتنا بڑا آپ کو خطاب دیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ہاشمی صاحب، آپ میرے پاس آج تشریف لائے. خود کفیل تحریک جو ہم نے عرصہ 6 سال ہو گئے ہیں اس قوم کو شروع کیے ہوئے. دیکھیں، میں خود 37 سال باہر رہا ہوں اور باہر کے جو ہمارے لوگ سب سے زیادہ کشمیر کے رہنے والے لوگ باہر جا کے محنت مزدوری کر رہے ہیں. جب میں نے باہر کی دنیا دیکھی، پھر اپنا خطہ دیکھا، اتنا خوبصورت خطہ، 4 موسم، اور ہمارا بچہ جب 18-20 سال کا ہوتا ہے اسے ایک ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے، باہر جا کے پیسے کمانے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کا مستقبل بنانا ہے. ان حالات میں آج تک ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ نہیں دی. یہ وقت وہ ہے کہ ڈگریاں نہیں، ٹیکنالوجی، ہنر دو. جس قوم کے اوپر جس قوم نے ہنر کی طرف توجہ دی وہ قوم آگے نکل گئی. آپ کا کلام کا مطلب یہ ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشن، پیشہ ورانہ تعلیم. جی، پیشہ ورانہ تعلیم، ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے پوری دنیا آگے بڑھ رہی ہے. ہمارا خطہ جہاں کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہے. جی، اس کی بنیادی وجہ ہماری عوام بھی ہے اور ہمارے حکمران بھی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ آج ایک بچہ جو تعلیم حاصل کر کے وہ جب باہر یونیورسٹی سے نکلتا ہے اسے تعلیم کے بعد اندھیرا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے اسٹیٹ کوئی پروگرام سامنے لانچ کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ آج تک ہماری اسٹیٹ اس معاملے میں ناکام رہی ہے. کوئی شک نہیں ہے. اور آج آپ سب کو پتا ہے کہ آدھا پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے. ان حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے اندر ہر گھر ہر فرد اس پر توجہ دے رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے بھائیوں کی امداد کر سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے صاحب کہ آپ نے بات بڑی خاص کی کہ 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ تھا اس میں اگر پاکستانی بھائیوں نے ہماری مدد کی تو آج کشمیری قوم جو ہے اس زندہ دلی کا مقابلہ کرتے ہوئے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا چندہ کر چکی ہے کہ گاڑیوں کی ایک قطار ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے، لگاتار جا رہی ہے. دیکھیں اس پر دیکھیں ہاشمی صاحب، جذبہ آج بھی کشمیر کے اندر موجود ہے کیونکہ میں 6 سال سے ہر کشمیر کے گلی کوچوں میں گیا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں
محنت کش لوگ ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمیں آج تک لیڈر نہیں ملا. آج میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آزاد کشمیر میں کتنے ایم ایل اے جی؟ اور اس وقت آپ سمجھ لیں کہ 51 ہو گئے ہیں. 51 ہو گئے. اس وقت وہ 51 ایم ایل اے جو ہے وہ اس وقت کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی کوئی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی ہو؟ میں کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں, ان کی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی ہے. قومی سطح پر انہوں نے کوئی میسج نہیں دیا, میسج تک نہیں دیا. جبکہ عوام خود اپنے طور پر گروپوں کی شکل میں جدوجہد کر رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بھائیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں, مسجدوں میں کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ مذہبی طبقہ جو آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں وہی گراؤنڈ کے اوپر بھرپور طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان لیڈروں کو لیڈ کرنا چاہیے. جو قوم کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو ایک لیڈر تیار کرتے ہیں, ہر علاقے کے اندر جو لیڈر تیار ہوتا ہے, جب مشکل وقت آتی ہے اس کو قوم ہے کہ فرنٹ کے اوپر کھڑا ہو کے اپنی قوم کو آگے لیڈ کرے. ان حالات میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا آج تک ماحول یہ نہیں بنا سکے. خواہ 8 اگست 2005 کا زلزلہ ہو, 8 اکتوبر, ابھی جو سیلاب آیا ہے, اس حوالے سے ہی سب سے زیادہ جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہی زیادہ گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے اخراجات, ان کے جو اس وقت شاہ خرچی ہیں, وہ دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. تو دیکھیں قومیں وہی بنتی ہیں جو قومیں اپنے لوگوں کے لیے بہتری سوچیں. اور آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے سچی پوچھے, مجھے بھی نہیں معلومات تھی کہ آزاد کشمیر میں ایم ایل اے پنشن لے رہے ہیں. میں پہلے یہی سمجھتا تھا کہ آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم پنشن لے رہے ہیں, ایم ایل اے کی بھی پنشن ہے. آپ یہ بتائیں, یعنی منسٹر کی نہیں ہے, جی یہ نہیں ہے کہ آپ منسٹر بنے اس کے بعد بنے گی, ایم ایل اے بن گئے تو آپ فال کر کے اس کیٹیگری میں. جی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کون سے محاذ کے اوپر جا کے جنگ لڑی اور وہ اس محاذ سے واپس آئے, ان کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی تو حکومتوں نے پنشن دے رہی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم آج دنیا سے جو پیچھے ہے وہ ان لیڈروں کی وجہ سے پیچھے ہیں. اور یہ میں چھوٹی سی مثال دوں, آزاد کشمیر کے اندر 20 لاکھ آدمی اس وقت موجود ہے, 20 لاکھ ہوگا کیونکہ 5-6 لاکھ پاکستان میں رہ رہا ہے, 15-20 لاکھ باہر رہ رہا ہے. جی اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ 1,41,000 آزاد کشمیر کے ملازم ہیں گورنمنٹ کے. آپ دیکھیں کہ ان کی جو اخراجات ہیں, ان کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی عوام سے ہی ملتی ہے, عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے. تو وہ لوگ گراؤنڈ کے اوپر کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ زراعت کی مثال لے لیں, محکمہ زراعت ایک محکمہ کی, باقی اگر تقسیم میں جائیں تو ٹائم کافی لمبا چاہیے, کہ اس محکمے نے 74 سال اپنے خطے کے اندر سبزیاں آج تک تیار نہیں کر سکے کہ ہم اپنی سبزیاں کیسے تیار کریں. ان کے پاس 1500 ملازم ہیں. اگر 1500 ملازم اپنے گھروں کے اندر ہی سبزی لیں تو 50% سبزی ہماری جو ہے اپنے خطے کے اندر تیار ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے خود کفیل تحریک نے, آپ کو بتایا کہ ہم نے کوئی چندہ سسٹم کام نہیں کیا, نہ ہم نے کوئی فنڈ کی اپیل کی. ہم نے ایک سسٹم کی جدوجہد کرنے کے لیے 6 سال ہو گئے کہ ہم اس وقت یہ سسٹم ایسا لانچ کریں گے کہ ہر آدمی دیکھے گا کہ یہ ہمارے لوگ کیسے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, اس کے اوپر ہمارے جو ماہرین ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں, بہت جلد ایک ایسا سسٹم لانچ کریں گے کہ ہر آدمی انشاءاللہ کشمیر کے اندر رہ کے, اپنے خطے کے اندر رہ کے خوشحال ہوگا, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ کے پاس رہے گا, ہزاروں میل دور جا کے دھکے نہیں کھائے گا. صاحب, جس سیور کالوخان باغ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں کے ایک بھائی ہیں, یا تو میری معلومات ہے, جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں, انہوں نے آپ کو سر سید آزاد کشمیر کہا ہے. انہوں نے بہت تفصیلی ماشاءاللہ آپ کی تحریر بھی لکھی ہے, اور وغیرہ کہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوا ہوں کہ آپ نے جو میسج دیا ہے وہ قوم کو زندہ کرنے کا میسج ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر پیاز, آپ کو پتا ہے 149 پل پاکستان کا ٹوٹ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو پیاز کی سپلائی وہ متاثر ہو گئی ہے, اور 300-400 روپے کلو پیاز ہو گیا, جو 20 روپے کلو آپ کو پتا ہے بکتا رہا ہے.
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بھائی کو کیسے اخراج ایک تحسین پیش کریں گے اور وہ آپ تک کیسے پہنچے ہیں کہ آپ کو ان سے رابطہ ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کے اوپر ذرا کوئی بات کر سکیں؟ دیکھیں آشمی صاحب، آزاد کشمیر کے اندر مخلص لوگ بے بھائی ہیں جی، یہ جو مقصود صاحب ہیں آج تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ماشاءاللہ، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا قوم دیکھتے رہے اور ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیسے ہر شہر میں جا رہے ہیں۔ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ میں نے باہر مزدوری کی، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ جو باہر دنیا میں لوگ رہے وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ اگر میں فنڈ اکٹھا کرنا چاہوں تو میں کروڑوں اربوں روپے اکٹھا کر سکتا تھا، لیکن میں نے فنڈ نہیں اکٹھے کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ کہ کوئی بھی تنظیم جب سٹارٹ ہوتی ہے تو فنڈ کی طرف جاتی ہے تو آپ کو ہی پتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی گروپ بن گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اللہ کا مجھے دیا ہوا جو مال ملا ہے اللہ نے دیا ہے تو میں وہ اس قوم کے بچوں میں خرچ کروں، اپنے لیے تو میں جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ تو الحمدللہ کہ میں اپنی قوم کے لیے جو بھی میرے پاس وسائل سے وہ میں نے استعمال کیے۔ آج الحمدللہ کہ کشمیر کے ہر گلی میں کم از کم مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ جو کر رہے ہیں، مجھے اس سے بڑی خوشی نہیں ہے۔ اور پچھلے دور میں آپ نے راجہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کی، اس دور میں آپ نے وزیر زراعت سے ملنے کی کوشش کی، آپ کو ریسپانس کیسا ملا؟ دیکھیں یہ لوگ اصل میں اس طرح کے لوگوں سے ملنے چاہتے نہیں کیونکہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو ہی پتا ہے جو ہمارا وزیر زراعت ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ہوں۔ میری ایک بار اس سے ملاقات ہوئی اور جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کے پیچھے ہماری جو قوم نعرے لگا رہی ہے ہم انشاءاللہ ان نعروں سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ یہ ہمارے پاس آج ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تقریباً 200-250 کالجوں یونیورسٹی اسکولوں تک ہمارا میسج پہنچ چکا ہے اور تمام آزاد کشمیر کے نوجوان یہ ہمارا میسج لے کے آگے بڑھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس سسٹم کو چینج کرنا ہے، ریاست بچاؤ یا سیاست بچاؤ، اس طرف ہم جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بیرونی کشمیر کے اندر کشمیری جتنے بیرونی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے ہزاروں لوگوں سے میرا رابطہ ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں اس خطے کے اندر دیانتداری پھیلے گی اور بددیانتی کو ہم روکیں گے۔ صاحب اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پاکستان سے جو جانے والی پارٹیاں ان کو شامل کر کے کم و بیش 29 سیاسی پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے ایک پارٹی بھی تنظیمی طور پر چندہ کرتے ہوئے سیلابی کیمپ لگاتے ہوئے نظر نہیں آئی، کیا اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں انہیں کیمپ لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو ہر دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں، انہیں کیا غرض ہے کہ غریب مر رہا ہے، وہ تو غریبوں کا خون چوس رہے ہیں تو وہ غریبوں کو اپنا خون دینے کے لیے کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو اگر یہ احساس ہو تو 10 کروڑ 34 لاکھ کی گاڑی کبھی نہیں خریدتے، کہتے کہ ہم اپنی اسکول کو قوم کے اوپر کھڑا کریں گے، بلکہ وہ اپنی عائشے کے لیے اسمبلی تک پہنچتے ہیں، جس کی مثال ہمارا قائد کشمیر موجود ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ابھی جو ان کا آپ کو پتا ہے میرپور کا دورہ ہوا ہے، اس میں ان کا جو پروٹوکول تھا وہ نہ ختم ہونے والا تھا، 2 منٹ لگا کے تو وہ گاڑیاں وہاں سے گزری ہیں اور من کے ہی ایک نوجوان نے یہ کہا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے وہ پیٹرول پر نہیں چل رہی بلکہ پانی پر چل رہی ہے، بہت میٹھی انہوں نے تنقید کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ صرف پروٹوکول کی طرف، بڑی بڑی گاڑیوں کی طرف اور اپنے ہی لوگوں کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی شان شوکت شو کرنے والے یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے آج تک آزاد کشمیر کو پائیدار ترقی کے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پروٹوکول کا تعلق ہے، آزاد کشمیر میں ہم چاہتے ہیں کہ 20 سے 25 لاکھ کی گاڑی خریدی جائے جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، اور جو ایم ایل اے جو بنے ہوئے ہیں ان کا جو پروٹوکول ہے کشمیر بھر کے اندر اگر ان کی طرف کوئی کتا بھی دیکھ لیا تو مجھے پوچھنا، ان کو ہمارا وہ خطہ ہے جہاں لوگ امن سے رہ رہے ہیں، کسی جگہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، تو اتنا بڑا پروٹوکول، یہ اتنی بڑی شان و شوکت کرنے کی کون سی ضرورت پڑ گئی؟ یہ پیسہ اگر کمزور لوگوں کے اوپر لگایا جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی کمزور آدمی کشمیر کے اندر رہے گا ہی نہیں۔ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے، بڑے مؤثر انداز سے اپنے میسج کو دوبارہ کنکلوڈ کیا۔ میری آج کی اس ٹاک شو کی بنیاد پر تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے، خاص کر پولیٹیکل پارٹی سے گزارش ہے کہ 27 سے 29 پولیٹیکل پارٹیاں آزاد کشمیر میں پارٹی رجسٹرڈ ہیں۔ آپ میں سے کسی بھی سیاسی پارٹی نے کوئی
ایسی کیمپین شروع نہیں کی جس کی بنیاد پر لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ کو چندہ دیں، آپ کے کیمپس میں آئیں اور آپ کے تھرو جو ہے وہ سیلاب زدگان تک پہنچیں۔ سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، مذہبی تنظیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن جب بھی آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بناتے ہیں تو وہاں سماجی تنظیموں کو، سوشل ورکرز کو اور مذہبی تنظیموں کو ہمیشہ آپ یکسر جو ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر سردار اللہ کے صاحب جیسے جو لوگ ہیں، جن لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اٹھایا اور تقریباً 5,000 باغ جو ہے جو انہوں نے اپنے عرصے میں لگایا ہے، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی، یہ آزاد کشمیر کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے منچ ایریے میں دیودار جو ہے اس کو بھی پلانٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ ان کا جو پودا ہے وہ کامیاب جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک جو پودا دیودار کا دیودار یہ نا دیار تو وہ کتنا کامیاب ہوگا اگر اونچی سطح پر جہاں پر ٹھنڈی جگہ ہے وہاں پر محکمہ جنگلات اگر چیڑ کی جگہ، بیار کی جگہ دیودار کا پودا لگاتا رہتا۔ اب مجھے بتائیں آج ہمارے پاس کھربوں ڈالر کی جو ہے آمدن ہو سکتی تھی۔ یہ اتنی قیمتی لکڑی ہے اور انہوں نے گاڑیوں کے اوپر فوکس تو کیا، اپنی شان شوکت کے اوپر تو کیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمارے بارے میں جب سوچیں گی کہ ہمیں وہ یہ کیا دے کر گئے ہیں، ہمارے لیے کیا پلانٹ کر کے گئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی میں کہتا ہوں کوئی جواب نہیں ملے گا ہمیں۔ مستقبل قریب میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور کسی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔